انا کے بت توڑنے کا یہ جو پروسیس ہے نا کہ آپ ٹوپیاں پہنا کر اور رحم کی بھیک مانگ رہا ہے ایک شخص، مجھے ڈر لگتا ہے اللہ سے۔ میں کوئی حکیم شہزاد سے یا ڈکی سے یا کسی اور سے میں کوئی بڑا آدمی ہوں؟ میں تو ان سے بھی مسکین آدمی ہوں، مجھے پکڑ بھی لیا تھا تو میں نے کیا کر لیا تھا۔ اگر کوئی قاتل شخص بھی ہے، اگر پولیس اسے گرفتار کرنی ہے، اس کے بچوں کے سامنے آپ اس کو ماریں یا نہیں، پیٹیں گے نہیں؟ رشوت کا عنصر ابھی بھی پایا جاتا ہے، معاملات ابھی بھی وہاں پہ بھی خرابی ہے، اور میرا اللہ آپ سے بھی اور مجھ سے بھی 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، اس کی برابری اور اس کے انصاف کو تو چیلنج نہ کرے نا۔ 2025 جو ہے یہ سب سے مشکل دور گزرا ہے فار یوٹیوبرز، ٹک ٹاکرز، اور بلکہ آنے والا دور اور بھی سخت ہوگا جرنلسٹ کے لیے بھی۔ نظریے سے اختلاف ہونا چاہیے، شخصیت سے نہیں۔ میں CCD سے اختلاف کر سکتا ہوں، میں FIA کے اقدامات سے اختلاف کر سکتا ہوں۔ حکیم شہزاد لو اپار کو ولیمے والے دن اٹھا لیا جاتا ہے، پھر ٹوپی پہنا کر ان سے ایک سٹیٹمنٹ لی جاتی ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اداروں کے اس طرح کے جو اقدامات ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آتے۔ یہ حکیم شہزاد کی ویڈیو آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتے سر۔ کیوں؟ اگر دیکھیں ایک شخص ہے، اس کی وائس میسج کے اوپر یہ ساری واردات ہوئی ہے، تو وائس میسج ان کا وائرل ہوتا ہے اپنے ہی گروپ کے اندر سے، ٹھیک ہے؟ میں اور آپ پرسنل چیٹ کرتے ہیں، روز کرتے ہیں، اور متعدد دفعہ ایسا ہوا بھی ہے کہ میں نے آپ کو برا بھلا بھی، چھوٹے ہو کسی ٹائم میں کہہ بھی سکتا ہوں، میں سمجھتا ہوں میرا حق ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہی وائس میسج آپ اٹھا کے وائرل کر دیں اور اسی وائس میسج پہ میرے پہ پرچہ ہونا چاہیے، بلکہ اس میں افیکٹڈ میں ہوں، میرے کہنے پہ آپ پہ پرچہ ہونا چاہیے۔ میری پرسنل وائس کیوں لیک کی بھائی تم نے؟ انویسٹیگیشن تو یہ بنتی ہے نا جی، میری کوئی چیز لیک ہو گئی ہے، میں نے وہ نہیں کی، یا تو اس نے خود انوالو ہے وہ اس کو وائرل کرنے میں۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ چلیں وہ غیر اخلاقی گفتگو کرتا ہے، غیر اخلاقی کانٹینٹ اگر آپ کو لگتا ہے اور آپ نے بندہ پکڑ لیا، ویری گڈ۔ یہ جو انا کے بت توڑنے کا یہ جو پروسیس ہے نا کہ آپ ٹوپیاں پہنا کر اور رحم کی بھیک مانگ رہا ہے ایک شخص، مجھے ڈر لگتا ہے اللہ سے۔ کاشف زمین نے جب باپ کی توبہ کی تھی تو تب تو آپ نے ان کو بڑی شاباش دی تھی۔ کن کو؟ CCD والوں کو۔ میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ پہلے ہی اپنے بیہیویئر پہ، اپنی اخلاقیات پہ کام کرتے تو آج باپ کو نہ یہ سننا پڑتا۔ لیکن آپ نے CCD کو کہا تھا ویل ڈن، کہ اگر آپ اس طرح کے ناموں کو پکڑو گے اور یہ کام کرو گے، ساتھ میں یہ تلقین بھی ہمیشہ جاری رہتی ہے کہ یہ جو پروسیس آف ڈیفیمنگ سمبڈ، کسی کو بنا کے، تو اس کو صرف اس لیے کہ یہ لوگ، میں آپ کو بات بتاؤں، یہ اپنا قانونی حق رکھتے ہیں، اداروں کے خلاف بھی کمپلینٹ جو ہیں وہ فائل کی جا سکتے ہیں، لیکن وہ صرف اس لیے کہ یار یہ ادارے ہیں، یہ مضبوط ہیں، ساڈا کی بڑھنا ہے، لوگ آگے نہیں آتے۔ تو مت اس کو اس نہج پر لے کر جائیں کہ ایک دن کوئی اٹھ ہی کھڑا ہو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کو کبھی انہوں نے پکڑ لیا جی اور آپ کی ویڈیو بنا لی، آگے اس وقت ظاہری بات میں کوئی حکیم شہزاد سے یا ڈکی سے یا کسی اور سے میں کوئی بڑا آدمی ہوں؟ میں تو ان سے بھی مسکین آدمی ہوں، مجھے پکڑ بھی لیا تھا تو میں نے کیا کر لیا تھا؟ نہیں، اگر اس طرح کی آپ کی سافٹ ویئر اپڈیٹ کی ویڈیو بنا لیں تو کارروائی کریں گے بعد بھائی میں وہی تو بتا رہا ہوں، ماڑے بندے نے میری بات سمجھے نا، میں ساتھ مثال دیتا ہوں، ایڈوکیٹ عبد المتین صاحب کو پکڑا تھا، ان کی ویڈیو آئی تھی؟ نہیں، سافٹ ویئر اپڈیٹ کی نہیں آ سکتی نا سر، ان کا بھی کر لیتے سافٹ ویئر اپڈیٹ، کیونکہ وہ تو اللہ معاف کرے، یہ لوگ تو اس کانٹینٹ پہ جا ہی نہیں رہے، وہ تو ڈائریکٹ اداروں پہ بات کرتے تھے نا۔ نہیں، ابھی بھی کرتے وہ اس سے زیادہ بڑھ کے کرتے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ وہ قانون کو سمجھتے ہیں نا، تو ان کی ویڈیو نہیں آئے گی بھی نہیں، آنی بھی نہیں چاہیے۔ میں کسی انسان کے نہیں آنے، تذلیل ہوتی ہے۔ ایک انسان ہے، دیکھیں، چاہے وہ اچھا ہے چاہے وہ برا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی فیملی بھی ہے، اس کے بھی بچے ہیں، اس کے بچے برے نہیں ہیں، اس کی فیملی بری تو نہیں ہو سکتی نا، ایک فرد واحد ہے۔ آپ پھر بھی جو مرضی کر لیں، ایک اگر کوئی قاتل شخص بھی ہے تو اگر پولیس اسے گرفتار کرنی ہے، اس کے بچوں کے سامنے آپ اس کو ماریں یا نہیں، پیٹیں گے نہیں؟ دس از ناٹ دا پروسیجر، دس از ناٹ دا وے، ٹھیک ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ سب کو اس قانون کا کام ہے سب کی عزت کا خیال رکھنا، سب کی عزت کو ملحوظ خاطر رکھنا۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ قانون جو ہے صرف گرفتاری پر ہی یہ خود ساختہ فیصلہ کر لیتا ہے، معزز عدالتوں کے بغیر ہی، کیس ادھر لے کر جائے بغیر ہی، کہ یہ بندہ جو ہم نے پکڑا ہے یہ مجرم ہے، سزا یافتہ ہو گیا ابھی،
डिक्लेयर हो गया कि नहीं ये करप्ट आदमी है, ऐसा थोड़ी, अभी तो केस उसका चलेगा, जज साहब बताएंगे ना कि ये इसने काम किया है कि नहीं, इन्वेस्टिगेशन होगी। आपका तो काम है आपने पकड़ के अदालत में पेश करना है, अपनी आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो उसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक इंसान को ये डिक्लेयर करा दिया जाए कि यार ये बुरा शख्स है, तो सबको सुधरने का मौका देना चाहिए प्यार और मोहब्बत के साथ। खास करके वो लोग, मैं समझता हूँ जो लोग इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलवस नहीं है, जिसमें हथियार और मंशियात और जिस्म फरोशी और कत्ल गारत और पोर्नोग्राफी, और तो फिर अगर इससे नीचे कैटेगरी का कोई बंदा है और वो कुतुब वल्गैरिटी करता है या कुछ इस तरह के काम करता है, तो आप अपने तरीके से उसे समझा सकते हैं। मॉरल पॉलिसिंग की जरूरत हमें पेश आनी शुरू, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। मैंने मॉरल पॉलिसिंग देखी है, मैं अभी बाकू में था, अजरबैजान में, हमसे बाद आजाद हुआ है वो मुल्क, 1992 में हुआ है। तो वहां पे देखें आप, शराब जो है ना, वो सेकुलर क्यों के कंट्री है, आप शराब कहीं से करियाने स्टोर से खरीद सकते हैं, शॉपिंग बैग में डालें, लेकर घूमें, घर जाएं, लेकिन आप सरेआम सिगरेट नहीं पी सकते। वो कहते हैं माहौलियाती आलूदगी होती है। सो दे हैव गिवन द पॉइंट्स, द स्पॉट्स टू द पीपल यू नो लाइक टू स्मोक। वो कहते हैं यहाँ पे खड़े होकर पी लें। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि एक आपको डस्टबिन दी जाती है और उसके साथ एक दरख्त होता है ना, वो कहते हैं यहाँ पे आप बैठ के पी लें चले सिगरेट ओपन एयर में, लेकिन आप ऐसे यू कैन नॉट वॉक अराउंड एंड स्मोक इन बाकू इन अजरबैजान, ये लॉ है। इसे कहते हैं मॉरल पॉलिसिंग। तो अच्छा, मॉरल पॉलिसिंग से पहले खुद मॉरल होना बड़ा जरूरी है ना दारों का, उनकी मॉरल वैल्यूज अच्छी होनी जरूरी है, तभी तो वो कर सकेंगे। तो ये चीज है, क्योंकि हमारे अभी डिपार्टमेंट्स के अंदर भी अभी इखलाकियात की चीजें ऐसी हैं जिन्हें हमें ठीक करना है। अपने रिश्वत का अंसर अभी भी पाया जाता है, मामलात अभी भी वहां पे भी खराबी है। तो अब देखें कि इस तरह के मामलात के अंदर जो है वो अपने एहतसाब के अंदर इदारे कब आएंगे, जब अब हम सुन रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे केसेस पंजाब भर में, हमने फैसलाबाद में भी देखा है केस आया कि जनाब सीसीडी के लोग जो हैं वो खुद ही किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हमें नजर आए, जेल में हुआ है। तो उनकी वीडियोस क्यों नहीं आई कि जनाब हम रैम के तलबगार हैं और अब हमसे ये गलती हो गई। तो देखें, इसका मतलब ये है कि मॉरल पॉलिसिंग should not only be for YouTubers. Moral policing should be for everyone in the country. तमाम लोगों के लिए, तो फिर हम मॉरली बेहतर हो सकेंगे ना, एज ए कौम हम वो बेहतर बनेंगे। लेकिन ये जो अपने इनके लोग होते हैं, इनको तो ये इस तरह सेव कर लेते हैं जैसे मुर्गी अपने बच्चों को बिल्ली से। हाँ, अल्लाह ताला जो है उनके निगाह में आप देखें कि कोई शख्स जो होगा वो अल्लाह तो तफरीक नहीं करेगा ना कि ये पुलिसमैन है, ये आर्मी ऑफिशियल है, ये ब्यूरोक्रेट है और ये आम शहरी है या गरीब। अल्लाह के लिए सब इंसान एक जैसे हैं, और मेरा अल्लाह आपसे भी और मुझसे भी 70 माओ जितना प्यार करता है। उसकी बराबरी और उसके इंसाफ को तो चैलेंज ना करे ना। तो किसी के वकील तो आप बन जाएंगे, आप पावरफुल शख्सियत हैं तो आप किसी को बचा लेंगे, लेकिन अल्लाह भी तो बचाएगा ना किसी को, जिसकी इज्जत वो रखेगा जिसको उसने कुरान में वाज़े लिख दिया, तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लु मंतशा। कौन है जो आपकी इज्जत ले सकता है अगर अल्लाह ना चाहे? कौन है जो आपको जिल्लत दे सकता फिर मेरा बारी ताला ना चाहे? ये हो नहीं सकता। तो ऊपर बैठे हुए रब के भी तो फैसले होते हैं। आपने कहा मैं माड़ा बंदा हूँ, वो भी माड़े बंदे हैं, डरते हैं, दारे मजबूत हैं, तो कौन आवाज उठाएगा? ये तो फिर अगर वीडियो लगानी है तो ये तो लाकानूनियत है और इंसाफ भी नहीं है। तो आप उठाएंगे ना आवाज? मैं उठाऊंगा। हाँ जी। अच्छा, क्योंकि आप आवाज उठाने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर ये करेज, ये गट्स है। आवाज मेरे भाई हम उठाते हैं, आवाज को उठाने की। माड़ा बंदा क्या आवाज उठा सकता? हाँ, वो कहते ने कि माड़े दी मर गई मां, कोई नहीं लैंदा ना, तगड़े दा मर गया कुत्ता, तो सारा पिंड नहीं सोता। अच्छा, माड़े की आवाज क्या होती है? देखें, मैं ये समझता हूं कि 2025 जो है ये सबसे मुश्किल दौर गुजरा है फॉर यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स, और बल्कि आने वाला दौर और भी सख्त होगा जर्नलिस्ट के लिए भी। जो टीवी पे बैठकर प्रोग्राम करने वाले हमारे साफी दोस्त हैं, उनके ऊपर भी पीका के एक्ट्स का इतलाक तब होता है जब वो अपना वही प्रोग्राम या उसके हट के कोई व्लॉग आके सोशल मीडिया पे करते हैं। तो वही सारी चीजें जो हम पे अप्लाई होती हैं उन पे भी अप्लाई होती हैं, उन लोगों पर भी हुए हैं।
اسلام آباد میں پیکا کی ایکٹ کے تحت پرچے ہوئے ہیں درج. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سخت دور کے اندر ہم نے سیکھنا یہ ہے کہ کہاں ہے وہ غلطی جو سوشل میڈیا کے لوگ کرتے ہیں اپنی گفتگو کے اندر. وہ کیا اعتدال کے معیار ہیں جنہیں وہ لوز کر دیتے ہیں, اور آپ قانونی کوئی ایکٹس ہیں جنہیں آپ اٹریکٹ کرتی ہے آپ کی گفتگو, اور پھر وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ پرچے ہوتا ہے. تو دیکھیے گا, بات یہ ہے کہ ہمیں اختلاف رائے کے آداب سیکھنے ہیں. بس میں سی سی ڈی سے اختلاف کر سکتا ہوں, میں ایف آئی اے کے اقدامات سے اختلاف کر سکتا ہوں, میں پاکستان کی جو حکومت ہے ان کے اقدامات سے اختلاف کر سکتا ہوں, میں کر سکتا ہوں. لیکن آداب کیا ہے اختلاف کا, کہ نظریے سے اختلاف ہونا چاہیے, شخصیت سے نہیں. ایک شخصیت آپ ہیں, آپ سگریٹ پیتے ہیں, تو مجھے آپ کے سگریٹ پینے سے اختلاف ہونا. تہاڈیاں 7 نسلاں نال تے مینوں, میں تے جدوں شروع ہوواں گا تے میں شروع ہی اتھوں, ایدا دادا بھی انجی سگریٹ پیندا سی جی, ایدا پیو بھی انجی سگریٹ پیندا سی جی, اے ہے ہی نشئی نے, تو گل ہی مک گئی. ہم تو بات ہی یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں, کسی کی کردار کشی کرنا, یہ, اور یہ آپ نے جو سب سے پہلا سوال پوچھا تھا وہ ریحان اور مسٹر پتلو والا, تو یہی ہو رہا تھا کہ پرسنل وہ کردار کشی کا آپ نظریے سے اختلاف کریں جی. اور نظریہ یہ ہے کہ ٹک ٹاک کے اوپر مسٹر پتلو یا دیگر جو ٹک ٹاکرز ہیں, یہ ایکٹیویٹیز جو ہیں ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں جی. اچھا, پھر کو متبادل بھی دے دیں کہ اس سے بہتر ہے آپ یہ کر لیں. جو غلطی ہم نے بھی کی, میں بھی ایڈمٹ کر رہا ہوں کہ ہم نے بھی سیدھا اختلاف ہی کیا, متبادل نہیں دیا. متبادل دینا چاہیے راستہ کہ یار یہ کام آپ کر لیں. اچھا, نمبر 2 کہ اختلاف کرتے کرتے ہم بھاوناؤں میں اس طرح بہہ جاتے ہیں کہ آپ ہماری عوام بھی دیکھیں, اپنے کامنٹ سیکشن کھولیں, گالیاں, پہلی بات پہ گالی. میں ایک دفعہ, اب اختلاف کا آداب دیکھیں ہمارے, میں ایک دفعہ نعت شریف پڑھ رہا تھا. میں بڑی دفعہ یہ بات کوٹ کرتا ہوں, میرے دل میں لکھی ہوئی ہے, ریٹن ہے. میں نعت شریف پڑھ رہا تھا, گاڑی چلا رہا تھا, میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تو ایک بندے نے لکھا, اس منہ سے نعت کیوں پڑھ رہے ہو, کیڑا اختلاف ہے جی. اچھا, آپ اختلاف کریں, لیکن آپ یہ اختلاف کر سکتے ہیں کہ آپ کی آواز اس میں یا الفاظ کی ادائیگی میں آپ کو پرابلم محسوس ہوئی ہو, لیکن یہ منہ کا کیا ہے جی, اب آپ مجھے بتائیں. تو جب آپ اس حد تک پرسنل ہو کے اختلاف کرتے ہیں تو آپ جو ہیں اداروں کی پکڑ میں آتے ہیں. اب اس دور کے اندر آپ کہہ رہے ہیں آواز ضرور اٹھائیں گے, لیکن آپ نے آداب اب سیکھنے ہیں, ورنہ وہ تو سکھا ہی رہے ہیں. پھر آپ بھی ٹوپی پہن لیں گے اور کہیں گے جناب کہ میں رحم کی اپیل کرتا ہوں. وہ شیخ سیالوی صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ الفاظ کے پردے میں ہم جن سے مخاطب ہیں وہ جان گئے ہوں گے کیوں نام لیا جائے. ہاں, اب اس پالیسی پہ کہہ رہے ہیں, دیکھیں نا وہ کتنے ویژنری. میں تو انہیں سمجھتا ہوں کہ وہ تو اب ولایت کے بڑے قریب ہوں گے, کیونکہ انہوں نے تو اس وقت یہ بات کہہ دی تھی. انہیں پتا تھا 2025, اسی کو تو کہتے ہیں لیڈر. تو شاہد سیالوی لیڈر ہے, اسے پتا تھا کہ میری قوم کے جو نوجوان ہیں انہوں نے کٹ پہنی ہے 2025 میں شعر سنا دے انہوں, لیکن عوام نے شعر سنا نہیں نا ان کا, اسی سن لیا. چلے اللہ عمل کی توفیق دے. ہاں